امن کا نیا فارمولا کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ کیا امیدیں وابستہ کرنی چاہیے اس سے؟ دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے ہوا، بڑی محنت کے بعد ہوا، اور امریکہ آمادہ ہوا کہ اس قسم کا کوئی روڈ میپ جاری کرے اور اسرائیل کے اوپر اثر انداز ہو، کیونکہ اسرائیل جو تھا ابھی تک باغی تھا، امریکہ کی بات بھی نہیں سن رہا تھا. تو اس وجہ سے یہ ایک اس کا روشن پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کتنا ایک حقیقت پسندانہ ہے. اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پریگمیٹک سولوشن ہے، کہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے. یہ خوریزی روکنی تھی، قتل عام روکنا تھا، غزہ میں جو قیامت برپا تھی جناب اس کو رکوانا بہت ضروری تھا. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ تو مرحلہ طے ہو گیا. اب آگے جو ہے اس میں بہت سی ایسی جزیات ہیں، بہت سی تفصیلات ہیں جن کی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. یہ خود جو ہے قطر کے وزیر اعظم نے بھی آج بیان جاری کیا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کو ابھی تک فلیش آؤٹ کرنا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں جو ہے ابھی طے ہونی باقی ہیں. اس میں حماس کا رد عمل آنا بھی باقی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ اس کو کیسے عمل درآمد کا پورا جو پروسیس ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا. تو اس لیے یہ جو ہے اس میں بہت سی سوالات انسرٹنٹیز ہیں. بہت ہیں. سوالات جی بہت ہیں. جی اچھا مجھے بتائیے کہ جو ٹرمپ صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ، جو وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں کچھ انہوں نے آؤٹ لائن دی تھی اس کی، کہ کہیں پر بھی ہے یہ جو منصوبہ ہے یا جو پلان ان کا ہے وہ فلسطینی ریاست کے قیام کی بات نہیں کرتا، بلکہ ٹرمپ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جی فلشلی جو ہے کچھ اقوام نے یا ممالک نے جو ہے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا، انہوں نے غلطی کی ہے. تو وہ والا جو مسئلہ ہے کہ دو ریاستی حل کا جو فارمولا ہے اس کی طرف تو یہ نہ اشارہ کرتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے. کیا یہ صحیح وہ ہے؟ یہ بات صحیح ہے. اور اسرائیل نے بھی اور صدر نتن یاہو نے اس کے بارے میں سخت بیان دیا ہے. وہ نہ ریاست فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں، نہ پیلسٹینین اتھارٹی کو کر رہے ہیں. یہ جو منصوبہ ہے اس میں سے حماس کو اور پیلسٹین اتھارٹی کو لگتا ایسا ہے کہ منہا کر دیا جائے گا. اگرچہ محمود عباس صاحب نے، جو پیلسٹین اتھارٹی اور ریاست فلسطین کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس منصوبے کا، یہ جو ابھی جاری کیا گیا ہے، یہ جو پلان ہے، پیس پلان ہے، اس کی حمایت کی ہے اور اس کا خیر مقدم کیا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آج بھی ایک جو صورتحال ہے، آج بھی غزہ میں 45 لوگ مارے گئے ہیں، اور خود حماس نے بھی ایک حملہ کیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 2 ٹینک اڑا دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جنگ جاری ہے. تو یہ غیر یقینی کیفیت جاری ہے. اور دیکھیے کہ اس میں کوئی اور جو ہے اس قسم کی رکاوٹیں جناب نہ کھڑی ہو جائیں. اچھا، اس میں جس بےتابی کے ساتھ جو ہمارے کلیدی مسلم ممالک ہیں، پاکستان ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، ترکیہ ہو گیا، جو بڑے ممالک شمار ہوتے ہیں، وہ جس طرح سے جھپٹے ہیں اس معاہدے کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے، یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے جنگ کرتے یا کوئی مطلب مسلح کوئی بات ہوتی، لیکن کیا انہوں نے اپنا معاشی ڈپلومیٹک وہ گزشتہ 2 برس میں صحیح طرح سے استعمال کیا کہ جی اسرائیل پہ دباؤ پڑتا ہے کہ وہ کوئی ایک کہتے ہیں جسٹ سلوشن کی طرف جاتا، وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. سعودی عرب نے استعمال کیا اپنے سفارتی ذرائع کے ساتھ. وہ جو ہے امریکہ کے ساتھ مکالمہ کرتا رہا، اور اس میں بہت سی شقیں جو موجود ہیں. جو سارے کا سارا جو پیس پلان آیا ہے اس میں سعودی مطالبات کو تسلیم کیا گیا. مثال کے طور پر سیکیورٹی فورس کا ہے، یہ جو دوسری چیزیں جو ہیں، جو ایک ٹائم لائن دی جائے. لیکن جیسا کہ آپ کہا کہ اس میں کہیں ایک مقتدر خود مختار فلسطینی ریاست کا اشارہ نہیں ملتا. اور خود جو ہے جو وزیر اعظم نتن یاہو کے فائنینس منسٹر، جو انتہا پسند فائنینس منسٹر ہیں، انہوں نے بھی نتن یاہو کو نشانہ تنقید بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا 2 سال کی جنگ کے بعد یہ کوئی ایسی فتح نہیں ہے جو انہیں نصیب ہوئی. تو دونوں طرف جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے. اچھا، ایک جو بڑا دلچسپ بات یہ کہ سیکورٹی کی بات جو ہو رہی ہے، اور یہ خیال فلوٹ کیا گیا ہے کہ جی مسلم ممالک جو ہیں حفاظتی حصار وہاں پہ قائم کریں، وہاں پر وہ انشور کریں کہ جی کوئی عسکریت پسند گروہ نہ آئیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل کی حفاظت کی ذمہ داری ان فوجوں پہ تعینات وہ ہوگی، ذمہ داری ہوگی کہ جو وہاں پہ تعینات ہوں گی، یہ سمجھا جائے؟ نہیں، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ جی
جی میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حفاظت کریں گے یا فلسطین کی سلامتی کو یقینی بنائیں گے، اور اس میں عرب ممالک ہوں گے، اور یہ 4 پاکستانی ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں، چار نہیں بلکہ مطلب جو نان عرب ہیں، جس میں انڈونیشیا ہو گیا اور پاکستان ہاں انڈونیشیا شامل ہیں، تو یہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ یہ کیوں اتنے جوش خروش کے ساتھ والہانہ انداز میں اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک قسم کا جو پیس پروسیس شروع ہوئی تھی، خاص طور سے اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران، تو یہ اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ انہوں نے یہ جو 8 ممالک تھے، انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ لابی کیا تھا اور انہیں آمادہ کیا تھا کہ وہ اپنی پوزیشن میں لچک پیدا کریں، اسرائیل کو منع کریں، اسرائیل کو پابند کریں کہ وہ جنگ ختم کرے، اور اس کے بعد ہاسٹیجز اور پرزنرز کا تبادلہ ہو۔ تو یہ بھی ایک جو ہے یہ قدم اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے اس وجہ سے یہ ممالک جو ہے یہ سٹیک ہولڈرز بن چکے ہیں۔ جی بالکل آپ نے درست کہا کہ جی فلسطینیوں کی حفاظت ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی ہو جائے گا، مطلب ایسا تو نہیں ہوگا کہ حملہ تو نہیں کریں گے جا کے اسرائیل کے اوپر، یا اسرائیل اگر کچھ کرتا ہے تو ایک کہتے ہیں نا سیفٹی وال کریٹ کر دیں گے دونوں کے درمیان، دونوں وارنگ فیکشنز کے درمیان، یہی تاثر جا رہا ہے نا؟ دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں پیس میکنگ جو صدر ٹرمپ نے کرنے کی کوشش کی ہے، دوسرا ہوتا ہے جی پیس میکنگ یا پیس کیپنگ، معاف کیجیے گا، پیس کیپنگ جو یہ جو سیکیورٹی فورس ہے وہ کرے گی، یعنی کہ امن و امان اور سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی، اور تیسرا ہے پیس بلڈنگ، اور وہ فریضہ امریکہ نے اپنے کاندھوں پہ لیا ہے، اور ان کے معاون ہوں گے فارمر پرائم منسٹر آف دا ٹونی یونائٹڈ بلیئر۔ کنگڈم اچھا ٹونی ٹونی بلیئر خود بلیئر۔ ایک متنازع کردار ہیں جی اور جی عراق کی جنگ کے حوالے سے، اور ایک لوگ اور یہ بھی ناقدین سوال کریں کہ جی کیا ضمانت ہے کہ اسرائیل جو ہے اس معاہدے پہ عمل درآمد کرے گا؟ ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں جی امریکہ کیونکہ وہ ہے صدر ٹرمپ اس کی سربراہی کر رہے ہیں، لیکن خود سوالیہ نشان ہے نا کہ قطر پہ حملہ ہوا تمام تر ضمانتوں کے باوجود۔ جی دیکھیے یہ اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس میں جو ایک پہلو ہے جو ابھی توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دے رہے یا اسے تسلیم نہیں کیا گیا، اور دوسرے یہ ہے کہ جو یہ انٹرم سیٹ اپ بنے گا اس میں فلسطینیوں کی براہ راست جمہوری طریقے سے کوئی نمائندگی نہیں ہوگی۔ ان کی جو کونسل بنے گی یا جو بھی بورڈ بنے گا اس میں جو فلسطینی ہوں گے ان کو بھی اس پلان کے مطابق لگتا ہے کہ خود امریکی یا ٹونی بلیئر جو ہے ان کو ان کو متعین کریں گے۔ تو اس سے بھی جو ہے رد عمل آ رہا ہے، غزہ سے آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ حماس نے تو حملہ کر دیا، اور دوسرے یہ کہ تجویز یہ ہے جی کہ غزہ کو بھی غیر مسلح کر دیا جائے، مطلب غزہ سے حماس کو غیر مسلح کر دیا جائے اور اسے گورنر سے فارغ کر دیا جائے، اور جو مقبوضہ فلسطین ہے اس میں سے پیلسٹینین اتھارٹی کو اریز کر دیا جائے۔ یعنی کچھ ایسے لگ رہا ہے، آثار ایسے لگ رہے ہیں، تو ایک نئی قیادت وہاں وجود میں آئے جو امریکہ کی تابع ہو اور اسرائیل کے ساتھ متصادم نہ ہو۔ ہینڈ پک ٹو۔ اچھا اس میں یہ ٹونی بلیئر کا نام کہاں سے آ گیا؟ وہ کیوں اتنے ضروری ہو گئے کہ ایک متنازع کردار ہے، اور ان کی کیا اہمیت ہوگی، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا توقعات ہیں؟ جب وہ وزیر اعظم کے عہدے سے فارغ ہوئے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی تھے اور خصوصی انوائے تھے، تو انہوں نے کوششیں کی تھی، اور ان کا یہ جو ہے یہ پچھلے تقریباً جو ہے جب سے انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ چھوڑی تھی وہ اس سلسلے میں کوئی کوشش کرتے رہے ہیں، لہٰذا ان کے ایک انسٹیٹیوٹ کی اس سلسلے میں دلچسپی ہے، اور وہ گاہے بگاہے کوئی انیشیٹو لیتے رہے ہیں، لیکن اصل میں اس کی ساری دنیا کی اس طرف توجہ چلی گئی، خاص طور پہ اہل عرب کی اور اہل فلسطین کی، کہ برطانیہ ہی تو ایسی فورس تھی، ایسا ملک تھا، ایسی اس وقت ایمپائر تھی جس نے یہ مسئلہ کھڑا کیا بالفور درست۔ کنونشن، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے پورے کے پورے سہولت دی فلسطینیوں کو، اسرائیلیوں کو جو یا صہیونیوں کو، تاکہ وہ اس سرزمین فلسطین کے اوپر قبضہ کر سکیں۔ تو اس لیے یہ اس وجہ سے دیکھیے کہ ان کی کس حد تک قبولیت ہوتی ہے۔
جناب اچھا، ایک اور جو بعض ناقدین یہ اس خدشات کے اظہار کریں کہ ٹھیک ہے امن منصوبے کے نام پہ کوئی جدید قسم کی وہ کہتے ہیں نا نوآبادی ایک بنائی جا رہی ہے، ایک نئی قسم کی کالونی بنائی جا رہی ہے، اس خدشے پہ اور ظاہر ہے کہ جو ایک عام وہ ہے شخص جو ہے ہوتا ہے اس کے ذہن میں تو اسی طرح کا تاثر آ رہا ہے، جس کو زائل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ان مسلم ممالک کو، ان کی حکومتوں کو اور خود امریکہ کو؟ دیکھیے پتہ نہیں امریکہ کا کیا منصوبہ ہے، صدر ٹرمپ کے کیا اس سلسلے میں خیالات ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہو رہا کہ یہ جو غزہ جب خالی کیا جائے گا اور اس کی تعمیر نو کی جائے گی تو اس میں کیا جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جو مختلف جو ہے خیموں میں رہ رہے ہیں، ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے ہیں، ان کو بھی اکھاڑا جا رہا ہے، ان کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کیا ان کو آباد کرنے کے لیے کیا جائے گا، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیٹلر کولونیلزم کہ مطلب ہے باہر سے لوگ لا کے آباد کیے جائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل نے ویسے اعلان کیا ہوا ہے، وزیر اعظم نتن یاہو نے اعلان کیا ہوا ہے کہ غزہ میں لا کر وہ اسرائیلیوں کو آباد کریں گے یا دنیا بھر سے یہودیوں کو آباد کریں گے، جیسے کہ انہوں نے مقبوضہ فلسطین میں کیا ہوا ہے، اور وہاں 7 لاکھ اسرائیلی موجود ہیں مقبوضہ فلسطین میں۔ تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں مگر یورپین یہ جو صاحب کہا جا رہا ہے کہ جی اسرائیل قبضہ نہیں کرے گا انہیں اس غزہ کے اوپر، اس کو ضم نہیں کرے گا اپنے اس کے اندر، تو یہ بھی غالباً معاہدے کا ہے شقوں میں شامل ہے یہ، یا جو پلان ہے منصوبہ، معاف کیجیے گا۔ جی جی بالکل ضم نہیں کرے گا، لیکن کیا اس سے وہ ایک قسم کا مقبوضہ علاقہ ہوگا؟ اب تک وہ مقبوضہ جناب علاقہ اس اعتبار سے سوال نہیں تھا کہ سوال ہے اہم، بہت بہت صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین